الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ احباب گرامی قدر، ذکر اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ مومن کا بہترین ہتھیار ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے اس ہتھیار سے کبھی بھی غافل نہ ہو، توحید و سنت کے تقاضے پورے کریں، شرک و بدعت سے اپنے آپ کو بچائیں، نماز پنجگانہ کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی تلاوت باقاعدگی سے کریں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں کو اس کی بھرپور دعوت دیں اور اپنے گھروں کو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے آباد رکھیں۔ یہ صبح و شام کے اذکار پابندی سے کریں، اس میں غفلت، کوتاہی، لاپرواہی اور سستی نہ کریں۔ گھر کی خواتین بھی پابندی کے ساتھ صبح و شام کے اذکار کریں۔ چھوٹے بچے جو یہ اذکار نہیں پڑھ سکتے، بڑوں کو چاہیے کہ یہ اذکار پڑھ کر انہیں بھی دم کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں، اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں دے دیں۔ یہ بہترین تعویذ ہے اور یہ بہترین ادعیہ ہیں۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت اور پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں۔ صبح و شام کے مستند اذکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آیت الکرسی پڑھنے والا جنات سے محفوظ ہو جاتا ہے، جیسا کہ مستدرک حاکم میں ہے۔ آیت الکرسی سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 255 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ مندرجہ ذیل صورتوں کی تلاوت ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہے۔ یہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے تین مرتبہ تینوں قل پڑھنے ہیں اور نماز مغرب کے بعد بھی تینوں قل تین مرتبہ پڑھنے ہیں۔ باقی ہر نماز کے بعد آپ نے ایک مرتبہ تینوں قل پڑھنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ بہترین تعویذ ہے۔ باقی اگر آپ نے ہاتھوں میں کڑے چھلے دھاگے پہنے ہوئے ہیں، باندھے ہوئے ہیں، انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، یا اپنی گردن میں دھاگے اور تعویذ لٹکا رکھے ہیں اس نظریے کے ساتھ کہ یہ ہمیں مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے، بیماریوں اور تکالیف سے، پریشانیوں سے نجات دلائیں گے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع کیا۔ ایک صحابی کو دیکھا کہ اس نے ہاتھ میں ایک پیتل کا
کڑا پہنا ہوا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں بیماری سے بچاؤ کے لیے ہے۔ ارشاد فرمایا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، اسے فوراً اتار دو، اس سے تمہاری بیماری میں اضافہ ہوگا۔ فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ایسے اگر اسے پہنے موت آ گئی تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ تو یہ جو مسنون اذکار ہیں یہ سب سے پیارے اور خوبصورت اذکار ہیں، ان کی پابندی خود بھی کیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم اور ترغیب دیجئے۔ تو سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق ترجمے کے ساتھ اس کے ترجمے پر، اس کا معنی و مفہوم پر غور کر کے اور اپنا عقیدہ اس کے مطابق بنا کر اسے پڑھیے۔ نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ، نماز مغرب کے بعد 3 مرتبہ، باقی ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ۔ تو تیسری صورت ہے سورۃ الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صبح و شام کے اذکار میں تیسرا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد مندرجہ ذیل کلمہ توحید 10 مرتبہ پڑھے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 برائیاں معاف کی جاتی ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور صبح سے شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے جو آپ نے 10 مرتبہ کرنا ہے، اپنی انگلیوں پر شمار کیجئے، قیامت کے دن یہ انگلیاں گواہی دیں گی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چوتھا ذکر صبح شام کے مستند اذکار میں وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ یہ وظیفہ کریں، 100 مرتبہ یہ وظیفہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کا وظیفہ کرے گا تو اس سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا اور اس کے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اور اس کی تعریف کے ساتھ میں اس کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ پانچواں ذکر ہے جو شخص یہ دعا صبح و شام 3 مرتبہ پڑھے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، اور وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ، جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ چھٹا ذکر جو شخص شام کے وقت یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے اسے اس رات زہریلے جانور کا ڈنگ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ 3 مرتبہ آپ صبح کو پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ شام کو، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ ساتواں ذکر ہے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ تو یہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی،
تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ 3 مرتبہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، میرے بدن میں مجھے عافیت دے، اللہم عافنی فی سمعی واعوذ بک من عذاب القبر، مجھے میرے کانوں میں عافیت دے، اللہم عافنی فی بصری، اور فقر و فاقے سے مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے، اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ 8واں ذکر، صبح کی نماز سے اشراق تک مسلسل ذکر کرنے سے یہ کلمات کہنا زیادہ وزنی ہے، ان کی فضیلت بیان ہوئی، اور آپ یہ کلمات 3 مرتبہ کہیں گے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، اللہ پاک ہے اور اپنی تعریف کے ساتھ ہے، اپنی مخلوق کی گنتی کے برابر، اور اپنے نفس کی رضا کے برابر، اور اپنے عرش کے وزن کے برابر، اور اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اس کے بعد ذکر ہے، یہ کلمات آپ کے سامنے اسکرین پر ظاہر ہو رہے ہیں، ان کو دیکھ کر پڑھیے، ساتھ ساتھ دہرائیے تاکہ آپ کا تلفظ اور مخارج بھی بہتر ہو جائے اور ادائیگی میں آسانی رہے۔ اصبحنا، یہ صبح کو کہیں گے، اور اگر آپ شام کو اذکار کر رہے ہیں تو پھر امسینا کہیں گے۔ ان بریکٹ جو لفظ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یہ شام کے لیے ہے، اور اصبحنا صبح کے لیے ہے۔ اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وکلمۃ الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ہم نے صبح کی فطرت اسلام اور کلمہ اخلاص پر، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام حنیف فرما بردار کی ملت پر، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اصبحنا واصبح الملک للہ، صبح کو ایسے کہیں گے، اور اگر شام ہے تو کہیں گے امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، رب اسألك خیر ما في هذا اليوم، شام میں کہیں گے هذه الليلة، وخیر ما بعده، شام کو کہیں گے ما بعدها، واعوذ بك من شر ما في هذا اليوم، شام میں کہیں گے هذه الليلة، وشر ما بعده، شام میں کہیں گے ما بعدها، رب اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب اعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر۔ ہم نے صبح کی اور اللہ کے ملک نے صبح کی، ہم نے شام کی اور اللہ کے ملک نے شام کی، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اور اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے پروردگار، اس دن میں، اس رات میں جو خیر ہے اور اس کے بعد میں جو خیر ہے، میں اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اس دن کے، اس رات کے شر سے اور اس کے بعد والے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، میں سستی اور بڑھاپے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، میں آگ کے عذاب اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیے، اللہم ما اصبح بی من نعمت، اور اگر شام ہے تو امسا کہیں گے، او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شریک لك فلك الحمد ولك الشکر۔ اے اللہ، مجھ پر یا تیری مخلوق میں سے کسی پر جس نعمت نے بھی صبح کی ہے، شام کی ہے، وہ صرف تیری طرف سے ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، پس تیرے ہی لیے حمد اور تیرے ہی لیے شکر ہے۔ یہ ایک مرتبہ پڑھیں گے، کما فی ابی داؤد۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا، یہ صبح کو پڑھیں گے، اور شام ہے تو آپ کہیں گے
اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور۔ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہم نے صبح کی، شام کی، اور تیرے ساتھ ہم نے شام کی، صبح کی، اور تیرے ساتھ ہم زندہ ہیں، اور تیرے نام کے ساتھ ہم مریں گے، اور تیری طرف ہی اٹھ کر جانا ہے۔ کما فی الترمذی، یہ ایک مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد والی جو دعا ہے یہ آپ نے 4 مرتبہ پڑھنی ہے، اور وہ یہ ہے اللہم انی اصبحت، اصبحت صبح کو، امسیت شام کو، اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک۔ اے اللہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تیرا عرش اٹھانے والوں کو، تیرے فرشتوں کو اور تیری تمام مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تو ہی معبود برحق ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ یہ کلمات جس نے پڑھے اللہ سبحانہ و تعالی اسے دنیا و آخرت کے ان تمام کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو اسے فکر مند کرتے ہیں، جو اسے پریشان رکھتے ہیں، اور یہ آپ نے صبح و شام 7 مرتبہ وظیفہ کرنا ہے۔ بڑا ہی پیارا اور خوبصورت وظیفہ ہے یہ، بڑے ہی خوبصورت کلمات ہیں یہ۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو یہ کلمات آپ نے صبح شام 7 مرتبہ کہنے ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ 7 مرتبہ یہ کلمات آپ نے کہنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ 1 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں اپنے دین، اپنی دنیا اور اپنے اہل اور اپنے مال میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوالی ہوں۔ اے اللہ میری پردے والی چیزوں پر پردہ ڈالے رکھ اور میری گھبراہٹوں کو امن میں رکھ۔ اے اللہ میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میری دائیں طرف سے، میری بائیں طرف سے اور میری اوپر سے میری حفاظت کر، اور اس بات سے میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھے اور شام سے پہلے مر جائے وہ شخص جنتی ہے۔ یہ اتنے مبارک کلمات ہیں، انہیں سید الاستغفار بھی کہتے ہیں۔ سید الاستغفار، استغفار کا سردار، استغفار کا بادشاہ۔ تو یہ کلمات ضرور زبانی یاد کیجئے۔ سید الاستغفار، جس نے صبح کو یہ کلمات کہے اور شام سے پہلے فوت ہو گیا وہ شخص جنتی ہے، بشرط یہ کہ اس کا عقیدہ بھی اس کے مطابق ہو، وہ توحید والا ہو، سنت کے تقاضے پورے کرنے والا ہو، شرک و بدعات سے کوسوں دور ہو۔ اور جو رات کو پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے۔ وہ مبارک کلمات یہ ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ جس قدر طاقت رکھتا ہوں میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، پس مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد یہ وظیفہ کیجئے: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم۔ اے اللہ، اے غیب اور حاضر کو جاننے والے، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، ہر چیز کے پروردگار اور مالک، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے، اور اس بات سے کہ میں اپنے نفس پر برائی کا ارتکاب کروں یا کسی مسلم سے برائی کروں۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے: استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اور آخر میں 10 مرتبہ درود پڑھ لیجئے: اللہم صل وسلم علی نبینا محمد، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ اے اللہ، درود و سلام بھیج ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وصلی اللہ تبارک و تعالی وسلم علی نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم۔